الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اس خالق کا، اس مالک کا ہم سب پر سب سے بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر ہم سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ شعبان المبارک کا عظیم مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر خالق کائنات نے جہاں بہت سارے فضائل اور جہاں بہت ساری اس کی عظمتیں رکھی ہیں، وہاں پر اس مہینے کی 15ویں رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس کو ایک فضیلت اور ایک مقام حاصل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ جتنے آپ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں رمضان کے بعد، باقی کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ رب العزت کے اللہ کے ہاں فرشتے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں اس مہینے کے، جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے، اس کو سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، رمضان مبارک کے بعد عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق فرمایا انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس حوالے سے اس آیہ کریمہ میں بعض مفسرین کرام نے لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات جسے ہم کہتے ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں رات لی ہے مراد۔ بعض نے کہا اس سے مراد جو ہے وہ شب قدر ہے، رمضان مبارک کی 27ویں رات جو ہم، یا رمضان مبارک کے مہینے کے جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سال بھر کے جو اعمال ہیں وہ فرشتوں کے ذریعہ سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں، اور آئندہ جو ہونے والے معاملات ہیں ان کے متعلق بھی فیصلے کر دیے جاتے ہیں اس رات کے اندر۔ اس لیے یہ رات جو ہے شعبان المعظم کی رات،
یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات کو پانے والے کو چاہیے کہ وہ اس رات کی قدر کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے بھی اس رات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے بطور خاص یہ تحفہ بھی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کی امت کے لیے، کہ اس کے اندر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں یا بندے کے اعمال جو ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور پھر آنے والی جو روایات ہیں ان کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں بھی امت محمدیہ کا نصیب کا حصہ بنتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یطلع علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے۔ فیغفر للمؤمنین، تو مومنوں کو بخش دیتا ہے، ویملی للکافرین، اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُ، اور آپس میں کینہ اور عداوت رکھنے والوں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے عداوت اور کینے کو نکال لے۔ یہ اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات جو ہے بڑی عظمت والی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت خاص جو اس کی تجلیات ہیں وہ اس رات کے اندر اپنی بندوں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ مومن جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس سے بخشش طلب کرتا ہے، تو خالق کائنات مومنین کی بخشش فرماتا ہے، کیونکہ بخشش کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ کافر اگرچہ جتنے بھی نیک اعمال کرتا رہے، جو کچھ بھی کرتا رہے، جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام قبول نہیں کرتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اب جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے یا آپ کے بعد کسی نبی کو مانتے ہیں، جیسے آج کل بھی ایک شور و غل چلا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا دعویٰ کرنے والے قادیانی جو ہیں ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری عدلیہ اور ہر قسم کے جو بڑے عہدیدار ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیے اسلام نے اور قرآن نے ایک اٹل فیصلہ سنا دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، اور جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تصور نہیں کرتا یا حضور کے بعد کسی بھی قسم کے کسی نبی کو مانتا ہے یا کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عدلیہ کو، یہ دیگر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے کہ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی بخشش ہوتی ہے، یعنی ایمان شرط ہے بخشش کے لیے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس حال میں تسلیم کرنا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اگر یہودی کلمہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تو وہ بھی کافر ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ بھی آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تو وہ بھی کافر ہیں۔ جتنے بھی گروہ ہیں، جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کریں گے کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، یہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی بخشش ہوتی ہے۔ کافر جو ہیں اللہ رب العزت ان کو ڈیل دیتا ہے کہ کرتے جاؤ جو کرنا ہے، آخرت میں اللہ رب العزت جب اس دنیا سے وہ چلے جائیں گے تو ان کو سزا دے گا۔ پھر ایک اور گروہ کا ذکر ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ کینہ اور عداوت، یعنی آپس میں دلوں کے اندر کینہ رکھنے والے،
ایک دوسرے کے خلاف دشمنی رکھنے والے، فرمایا یہاں تک کہ وہ دشمنی کو چھوڑ نہ لیں یا اپنے دلوں سے کینہ نہ نکال رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ پہلے یہ چیز کریں، اس چیز کو ختم کریں آپس میں سے، تو پھر ان کی بخشش ہوگی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ شعبان کی 15ویں رات کو خاص تجلیات فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاخ، کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو بخش دیتا ہے، ہر ایک کو، سوائے اس کے جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے اور چغل خور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی بھی اللہ رب العزت بخشش نہیں فرماتا۔ مشاخ ان کا معنی یہاں چغل خور کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ان جو سب سے پہلے شرک کا تو میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی کہ شرک جو ہے جب تک بندہ شرک سے پاک نہیں ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، اس وقت تک اسے مومن نہیں کہا جائے گا۔ لیکن چغل خور جو ہے یہ جب تک اس عمل سے باز نہیں آئے گا تو حضور نے فرمایا شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسی چغل خوری، ایسی چغلی جو ہے جو لوگوں کے درمیان فساد کو برپا کرے، جھگڑے کا سبب بنے، اور ایسی چغل خوری جس کے ذریعے سے معاشرے کا اور انسانوں کا، مسلمان بھائیوں کا نقصان ہو، ایسی چغل خوری سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ شب برات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا ہوا کرتا تھا، یعنی یہ جو رات آتی ہے اس رات کے اندر عبادات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس کے اندر عبادت اور ریاضت کی جائے، اور بڑی برکت اور رحمت اور عظمت والی رات ہے۔ تو اس رات میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ تو آپ کو میں نے مدینہ المنورہ کے قبرستان میں یعنی جنت البقیع کے اندر پایا۔ رات کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر موجود تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہاں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکنتی تخافین ان یخیف اللہ علیک ورسول، کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ اور رسول جو ہیں تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سوچا آپ کسی اور زوجہ کے ہاں چلے گئے، اس لیے میں رات کو اٹھ کر آپ کے پیچھے آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق ظہور فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ اب بنی قلب جو ہیں وہ مدینہ المنورہ میں مشہور تھے، بکریاں مال مویشی رکھنے کے اعتبار سے کثیر تعداد تھی ان کی۔ حضور نے فرمایا کہ اس رات کے اندر بنی قلب جو ہیں ان کی جو بکریاں ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ رب العزت مومنین کی بخشش فرماتا ہے۔ اب کون سے مومنوں کی بخشش ہوگی؟ جو اس رات کو جاگ کر عبادت کریں گے، نماز عشاء با جماعت ادا کریں گے، اس کے بعد ذکر و اذکار کریں گے، صبح فجر کی نماز بھی با جماعت جو ادا کریں گے۔ لیکن جو اس رات کے اندر ہلا گلا کریں گے، آتش بازی کریں گے، ٹائر جو ہے ان کو آگ لگا کر، یہ جو مشرکانہ اور منافقانہ طریقہ کار ہے، اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کے جو مشرکین تھے یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ بعض راتیں انہوں نے مخصوص کی ہوئی تھی اور ان راتوں کے اندر آتش بازی کرنا، دھماکے کرنا، آگ لگا کر اس طرح شور و غل کرنا، یہ ان کا طریقہ کار تھا، یہ مومنوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ مومنوں کا جو طریقہ کار ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ 15 شعبان کی رات کو قبرستان کے اندر جایا کرتے تھے اور قبرستان کے اندر جا کر اہل قبور کے لیے دعا مانگا کرتے تھے
تو ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جو ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رات کو قبرستانوں کے اندر جا کر وہاں دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان کے اندر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان ہے دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق اور پھر ایسے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ کے ایک حصہ ہے اس کے اندر فرمایا فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ اللہ رب العزت بخشش فرماتا ہے ان لوگوں کی جو اس سے بخشش طلب کرتے ہیں جو مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرماتا ہے. وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ اور رحم فرماتا ہے ان پر جو اپنے لیے رحم کو طلب کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحم فرما مہربانی فرما تو اللہ ان پر رحم فرماتا ہے. وَيُؤَخَّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ تو جو بغض اور عداوت اور دشمنی رکھنے والے ہیں ایک دوسرے کے متعلق فرمایا ان کو ان کے حال پر اللہ رب العزت چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جو ہے مومن کو چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو آنے والی رات ہے غالباً اتوار کو یہ رات بن رہی ہے شعبان معظم کی 15ویں رات اس رات کو ضائع نہ کریں بلکہ اس رات کے اندر عبادت ریاضت استغفار نوافل وغیرہ پڑھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے احادیث مبارکہ پڑھ کر حدیث مبارکہ کا مفاہیم اور اس کا ترجمہ پڑھ کر اس رات کو گزاریں تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ کی وہ رحمتیں حاصل ہوں جو خصوصی رحمتیں اور جو خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ رحمتیں ہمیں میسر ہو سکیں. پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اللہ نظر رحمت فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِإِثْنَيْنِ اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے 2 کے مشاحن وقاتل النفس کینہ پرور اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے کو یعنی کینہ رکھنے والا جس کے اندر بغض اور کینہ ہو کینہ کا دیکھے جتنی بھی حدیث مبارکہ ذکر ہوئی ہیں ان کے اندر کینے کا ذکر ہوا ہے عداوت بغض یہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ بندے کے اعمال کو کھا جاتا ہے دل کے اندر بغض رکھنا نفرت کرنا کینہ رکھنا یہ بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم بیماری نہیں سمجھتے لیکن 3-4 حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں سے سب کے اندر یہ کینے کا ذکر ہوا ہے تو فرمایا کہ کینہ رکھنے والا اور کسی کو نہ حق قتل کرنے والا ان 2 بندوں کو اللہ رب العزت نہیں بخشے گا باقی جو ہیں اس کے علاوہ جو مومنین ہیں اللہ رب العزت ان مومنوں کی بخشش فرمائے گا. اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا اور فرماتے ہیں آپ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل اللہ الی السماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لکل شیء الا رجل مشرک او فی قلبہ شحناء کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی قدرت کے لائق نزول فرماتا ہے نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرما کر فیغفر اور بخشش فرما دیتا لکل شیء ہر ایک کی الا رجل مشرک سوائے مشرک بندے کے کیونکہ وہ مشرک ہے کلمہ اس نے پڑھا نہیں ہے جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ بغض اور عداوت رکھنے والا ان 2 کے علاوہ اللہ رب العزت سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا. حضرت سیدنا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان جب نصف شعبان کی رات آتی ہے یعنی یہ شعبان جسے ہم شب بارات کہتے ہیں تو جب یہ آتی ہے تو نادا منادن ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے حل من سائل فاعطیہ ہے کوئی سائل جو سوال کرے اس کو عطا کیا جائے یعنی یہ عطا کی رات ہے اللہ رب العزت سے جو آپ مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے اندر خدا سے مانگیں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، آپ کے وسیلہ سے، آپ کے توسط سے خالق کائنات نے ہمیں یہ راتیں مہیا فرمائی ہیں کہ انسان سال بھر گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، مختلف قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، تو یہ راتیں میسر کر کے اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت اور بخشش کا سامان کیا ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ان راتوں کو غنیمت سمجھا کریں اور ان راتوں کو جاگ کر، عبادات کر کے، نوافل پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، استغفار کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان راتوں کو گزارنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ سائل مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُوتِيَ، فرمایا کہ نہیں سوال کرتا کوئی بندہ مگر اسے عطا کیا جاتا ہے۔ إِلَّا زَانِيَةً بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكَةً، مگر سوائے بدکار اور مشرک، یعنی بدکار جو ہیں اس رات کو بدی کرنے والے، بدکاری کرنے والے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، او مشرکاتن یا مشرک، یہ جو مانگتے ہیں ان کو نہیں دیا جاتا۔ یعنی مشرک یا کافر، اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا سوال کریں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور اپنے گناہوں کے متعلق اگر کوئی ایسا گناہ کسی کی کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوگی۔ رحمت کے بارے میں جو بھی سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس جو رات ہے، اس رات کے توسط سے وہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا آج شعبان المبارک یہ بڑا عظمتوں اور رفعتوں والا مہینہ ہے، اس کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے۔ اس مہینے کی جو یہ رات ہے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ تو اس رات میں اگر بندہ نیک اعمال کرے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور ہر عمل کا اجر دگنا دیا جاتا ہے۔ اگر بے شمار اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو جہاں رحمتیں میسر ہوتی ہیں جو گناہ کرنے والے ہیں، جو گناہ اس رات کے اندر کرنے والے ہیں، جیسے آج کل بھی رواج ہے، پہلے بھی تھا کہ لوگ مختلف قسم کی گیمیں کرتے ہیں اس رات کے اندر جاگ کر، مختلف قسم کے لو لہاب کے کاموں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ آج کل جو موبائل پر بھی رات پوری گیمیں کھیلتے رہتے ہیں۔ تو جہاں جو رحمت کے طالب ہوتے ہیں ان کو رحمت ملتی ہے، تو جو اس رات کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی رحمتوں کی قدر نہیں کرتے، تو جہاں آسمان دنیا پر شان نزول فرما کر اللہ رب العزت مومنین کی مغفرت فرماتا ہے، تو جو ایسے کاموں کے اندر مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کی سخت سے سخت سزائیں قیامت کے دن انہیں بھی دی جائیں گی۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ جو رات ہے بڑی عظمتوں برکتوں والی رات، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے ایک روایت، آپ نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا جب یہ رات آئے تو اس رات کو قیام کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر استغفار کرو، اور اس کے دن کا جو ہے وہ روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، جب غروب شمس ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق۔ فرمایا فیقول، بس وہ کہتا مستغفر لی فاغفر لہ، کہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اس کو بخش دوں گا، جو مجھ سے رزق طلب کرے گا میں اس کو رزق دوں گا، جو مجھ سے عافیت طلب کرے گا میں اس کو عافیت دوں گا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کے وقت سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک اللہ رب العزت ان چیزوں کا اعلان فرماتا رہتا ہے۔ تو جو بندہ جس وقت بھی اس رات کے کسی پہر کے اندر کھڑا ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرے گا، معافی مانگے گا، تو اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا۔ پھر فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے رجب کی پہلی رات جو ہے، فرمایا یہ رات ایسی ہے کہ اس کے اندر دعا رد نہیں ہوتی۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات جو ہے، یہ جو آنے والی رات ہے، فرمایا اس کے اندر بھی یہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ شب جمعہ کو، ہر جمعہ کی جو شب ہوتی ہے اس میں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ شب عید الفطر کو یعنی چاند رات کو، جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، اور شب نہر کو یعنی جب عید الضحیٰ والی رات ہوتی ہے، ان راتوں کو دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو یہ راتیں جو ہیں حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ راتیں مخصوص ہیں،
جس میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی فرماتا ہے. جو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو اس سے دعا مانگے, اللہ رب العزت ان راتوں کو دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. ہر رات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مغفرت اور بخشش کا اعلان کرتی ہے. جو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا وہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا, محروم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اسے رحمتیں عطا فرمائے گا. تو جو ان راتوں کے اندر گناہ کرے گا وہ بھی جو ہے سزا کا مستحق ہوگا. تو اس میں یہی پیغام ہے کہ ان راتوں کو جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے, اس کی رحمتوں کو حاصل کیا جائے, اس سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کی جائے اور یہ لو لہاب اور ان باتوں سے بچا جائے. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تبذر تبذیرا, کہ فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے. تو یہ جو پٹاخے اڑانا اور اس طرح آگ جلا کر ٹیروں کو اللہ گلا کرنا جس طرح بچے کرتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جن کے بچے کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں. یہ اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے یہ چیزیں. اگر بچے گھر میں رحمت نہیں لا سکتے تو خدا کی طرف سے عذاب بھی نہ لائیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اس طرح کے عمل کرنے سے باز رکھیں. ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں پر ہم نیکی کا حکم کریں وہاں برائی سے بھی روکیں. تو نیکی کے حوالے سے تو میں نے پورا 15 20 25 منٹ آپ کے سامنے تقریر کی ہے, تو اس حوالے سے تو تقریر ہو گئی. اب برائی سے کیسے روکنا ہے, برائی سے میں اکیلا نہیں روک سکتا. ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے پر توجہ دے, خیال رکھے اور ہر اپنے بچے پر یہ پابندی لگائے کہ یہ رات جو ہے آپ نے شام کے وقت مغرب سے پہلے گھر پہ پہنچ جانا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نہ ہو کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع اور آپ بازار میں بیٹھ کر لو لہاب کے کاموں میں مبتلا ہوں اور اپنے لیے بھی عذاب خریدیں اور ہمارے لیے بھی عذاب کا سبب بنے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.